بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحمت کرم فضل کی نگاہ فرمائے، سب کے مسئلے حل ہوں، پریشانیاں ختم ہوں، سب کے کام بنے۔ دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی عمل کے لیے سوچتے ہیں کہ یہ صرف ہماری حفاظت کے لیے، حصار کے لیے، لیکن وہ عمل جو ہوتا ہے نا وہ صرف آپ کی جادو جنات اثرات نظر بد یا بندش سے ہی حصار یا حفاظت کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ بیماری سے، حادثوں سے، پریشانیوں سے، نگیٹو تھاٹ سے، ملٹیپل چیزوں سے حفاظت کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں بہت تاثیر ہے اور اس کے آپ سمجھ لیں کہ جو تاثیر کا دائرہ ہے وہ بہت وسیع ہے، ہماری سوچ بہت لمیٹڈ ہے۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ کچھ ٹائم پہلے میری باڈی میں بہت درد رہنے لگا، ملٹیپل علاج کراتا رہا، میڈیسنس لیتا رہا، ٹریٹمنٹ لیتا رہا، لیکن کوئی فرق نہیں پڑا۔ لیکن جب تکلیف حد سے زیادہ ہو گئی نا، ناقابل برداشت، تب ڈاکٹر نے مجھے ٹیسٹ لکھ کر دیے، اور جب میرے ٹیسٹ ہوئے تو ڈاکٹر کو لگا کہ کینسر کا خدشہ ہے۔ اب کہتے ہیں کہ میں بہت پریشان، کیونکہ جو علامات تھیں وہ ساری کی ساری کینسر کی طرف جا رہی تھیں۔ کچھ سمجھ نہیں آیا کہ کیا کروں۔ کہتے ہیں اسی عالم میں میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی، اس نیت سے کہ آیت الکرسی میں حفاظت کا نظام ہے، اس کے اندر اسم اعظم ہے، اور اس کے اندر جو ہے جو فائدے پوشیدہ ہیں وہ صرف اور صرف حصار کے یا حفاظت کے نہیں ہیں، بلکہ اس سے بہت وسیع ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اس بیماری سے نجات کے لیے، حفاظت کے لیے، اپنی صحت کے حصار کے لیے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی، اور ساتھ میں درود شریف اور استغفار کا کثرت سے اہتمام کیا۔ جس وقت فارغ ہوتا استغفر اللہ پڑھتا رہتا، جس وقت بیٹھتا تصور دھیان کے ساتھ درود پاک پڑھنا شروع کرتا، رو رو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتا کہ مجھ پر نظر کرم فرمائے۔ کہتے ہیں کہ میری والدہ دعا کرتی رہیں، اور ساتھ میں صدقات دیتا رہا تاکہ ہماری حفاظت ہو حادثوں سے اور اس جان لیوا بیماری سے۔ کہتے ہیں کہ میری والدہ رو رو کر دعا کرتی رہیں کہ میری رپورٹس جو ہیں وہ نگیٹو آ جائیں، پازیٹیو نہ ہوں۔ کہتے ہیں ہم دعا کرتے رہے، اور ایک مہینہ جو میڈیسنس میری چل رہی تھیں وہ چلتی رہیں، اور ایک مہینہ اس طریقے سے آیت الکرسی، استغفار اور درود پاک کا اہتمام کرتے رہے، اور دعائیں کرتے رہے، اور صدقات دیتے رہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مہینے کے بعد جب میں اپنی رپورٹس چیک کرانے کے لیے گیا، دوبارہ سے ٹیسٹ ہوئے میرے، آپ یقین کریں اس وقت ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی جب ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو کینسر نہیں ہے، آپ کی ساری رپورٹس نگیٹو ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں اور میری والدہ اتنے حیران، اتنے خوش، میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اس وقت مجھے اپنی قلب کی جو کیفیت لگی نا، وہ میں اس وقت لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں اللہ کا اتنا شکر گزار، اتنا احسان مند کہ میں بتا نہیں سکتا۔ درود پاک، استغفار اور آیت الکرسی نے، یقین نے، میری والدہ کی دعاؤں نے، صدقات نے، وہ تمام باتیں غلط ثابت کر دی جن کے خدشات تھے اور جو ڈاکٹرز کو لگتا تھا اور جو خود مجھے فیل ہو رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ اگر آپ کو زندگی میں کچھ بھی چاہیے ہو، والدین کی خدمت کریں اور ان سے دعا کے لیے کہیں، صدقات دیں، اور ساتھ میں کسی بھی اللہ کے ایک کلام کو اس طریقے سے ورد کرنا شروع کر دیں کہ آپ دیوانوں اور پاگلوں کی طرح سے ورد کریں، اور اپنا سارا یقین اس ورد کے اندر شامل کر دیں۔ پھر دیکھیں ناممکن ممکنات میں بدل جاتے ہیں، اور آپ کو تاثیر ملتی ہے، اور ایسے ملتی ہے کہ آپ خود بھی حیران رہ جاتے ہیں۔